السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے امید کا سفر۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ وہ مجھے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو شاید میری یادداشت لوٹ آئے۔ میری نندیں ساتھ تھیں۔ کار میں ہم جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ یک دم ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کار چل رہی تھی۔ میری نندیں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا گاڑی تو ایوب چلا رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اچانک میری یادداشت لوٹ آئی تھی۔ مجھے وہ خوفناک حادثہ یاد آ گیا۔ بہنوں سے پوچھا ہم کار میں کہاں جا رہے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کار کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور ابھی تک ہسپتال میں ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دوران سفر مجھے اس اندوہناک حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ ایوب فوت ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری یادداشت کھو گئی تھی اور وہ مجھے علاج کے گھر سے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ میں 2 ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہوں تو بہت حیران ہوئی۔ میری یادوں کی زنجیر یادداشت کے لوٹ آنے تک محدود تھی۔ اب میں نارمل باتیں کر رہی تھی، سب کو پہچان رہی تھی، اس لیے گھر والے ہسپتال لے جانے کے بجائے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے محبوب شوہر کی موت کے صدمے سے بحالی میں 1 سال لگ گیا۔ سال بھر تک میرے سسرال والوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ نندے مجھے فالتو شے سمجھنے لگی کیونکہ اب میں پہلے جیسا کام کاج کرنے سے بھی قاصر تھی۔ حادثے کی وجہ سے بازو کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، اس لیے میں زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ ساس مجھ کو دیکھتے ہی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی تھی کیونکہ انہیں اپنا محروم بیٹا یاد آ جاتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ میری شادی کر دی جائے تاکہ باقی ماندہ زندگی کا کوئی آسرا تو ہو۔ اب تمام گھر والے اس کشمکش میں تھے کہ میرا کیا کریں۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے باقی زندگی کاٹ لیتی۔ نندو کو مجھ سے تبھی دلچسپی ہوتی جب میں ان کے کام دوڑ دوڑ کے کرنے کے قابل ہوتی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ بیکار آدمی کسی کو بھاتا نہیں، وہ تو ایک مستقل بوجھ ہوتا ہے۔ اب سوائے دیور کے گھر میں کسی کو میرا خیال نہ تھا۔ حیران تھی کہ جس گھر کو پیدائش کے وقت سے اب تک اپنا گھر سمجھتی آ رہی تھی اب وہی میرا نہیں رہا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ مجھے اجنبیت سے دوچار کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جنہیں میں اپنا کہتی تھی اور اپنا سمجھتی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے محروم شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اب تو ان کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ تھیں۔ چچا بھی عجب گمگو کی کیفیت میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری جانب بھتیجی کی آئندہ زندگی کی فکر۔ ابھی میری نندوں کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ میری دوبارہ شادی کے تذکرے کرنے لگے تھے۔ ایک تو شوہر کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ جانے میں زندہ کس طرح تھی۔ میری تو دنیا الٹ گئی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میرے سسرال والے جانے کیوں اتنے پریشان تھے۔ انہیں دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، اب اس کا کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گی۔ صرف ایک میرا دیور ایسا تھا جو کہتا تھا اس کے حال پر چھوڑ دو، جو اس کا نصیب ہوگا وہی ہو جائے گا۔ آپ لوگ کیوں اس کو پریشان کرتے ہیں؟ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ایک دیور ایسا ہے جو میرے بارے میں ہمدردی سے سوچتا ہے تو میں اس سے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی۔ سوچتی تھی کہ گھر میں بس ایک انسان ایسا ہے جس کو میرے دکھ کا احساس ہے اور وہ میرا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے دربدر کر دے۔ وہ کہتا تھا یہ گھر زہرا کا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ اگر کسی نے اس کی کفالت کو بوجھ سمجھا تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ یعقوب کی بار بار حمایت سے گھر والوں کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ خیال ان لوگوں کے ذہن میں آیا تو بات زبان پر بھی آ
گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کہا اب یہ علم ظلم بھی مجھ پر ہونا تھا۔ میں تو یعقوب کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اور آپ لوگوں نے ایسا کہہ کر میرا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ میرے رونے اور دکھ کرنے پر یعقوب نے تسلی دی کہ تم کچھ بھی مت سوچو اور جو دوسرے سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو۔ ہر انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی سوچ بوجھ کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پہلے تو میری ساس اس بات کا بے حد برا مناتی تھی کہ یعقوب کیوں میری حمایت کرتا ہے اور مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، لیکن بعد میں جب چچا نے بچیوں کو کچھ سمجھایا تو وہ کسی اور ہی سچ پر سوچنے لگی۔ ایک دن جب میں بخار میں پڑی پھانک رہی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی، ہمدردی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی میں کب چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر سے کہیں اور جاؤ۔ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری شادی یعقوب سے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ رات تمہارا خاوند میرے خواب میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پھول تھے، اس نے مجھ سے کہا ماں یہ پھول یعقوب اور زہرا کو دے دو۔ اس خواب سے میں نے یہی مطلب نکالا ہے تمہاری شادی یعقوب سے کر دو تاکہ تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس نے ایسی بات کہی کہ میں جہنم جیسے الو میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا مجھے چند دن کی مہلت دے دیجئے، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور کمرے سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں منہ لیٹے پڑی رہتی تھی اور گھر کے تمام افراد سر جوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔